السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ نیک اعمال میں جلدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو، جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے، وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روز اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سرما لگانا سنت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصمت سرما لگاؤ اس لیے کہ وہ بینائی کو جلا بخشتا ہے اور وہ پلکوں کا بال اگاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ ہر رات 3 سلائی اس داہنی آنکھ میں اور 3 سلائی اس بائیں آنکھ میں سرما لگاتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع سے روایت ہے، کہا، یہ وہ احادیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائیں۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔